بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلزار اردو 12ویں جماعت کے لیے ایک ناول ہے، اس میں نئے دور کی لڑکی، سبق نمبر 11۔ مرزا کلیش بیگ مصنف اور مترجم ہیں امداد حسینی، اور یہ ماخوذ ہے زینت۔ زینت ایک ناول ہے جو کہ شمس العلماء مرزا کلیش بیگ نے لکھا۔ اس میں ایک تو ہم خلاصہ پڑھیں گے کیونکہ پیپر میں ناول کا خلاصہ آتا ہے، اور اس کے جو مختصر سوالات ہیں، سوال جواب اور کثیر الانتخابی سوالات، اسے غور سے سنیے گا۔ ایک بہت اچھی کہانی ہے، ناول ہے یہ، ذرا غور سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے مشقی سوالات۔ مشقی سوالات میں حامد جو کتابیں دیکھنے گیا اس میں کیا چیز تھی؟ اصل میں زینت کا بھائی حامد جب اسکول سے واپس آیا تو سب نے مل کے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد حامد نے کہا کہ مجھے علی رضا سے ملنے کے لیے جانا ہے، وہ کسی انگریز سے کتابیں لائے گا اور اس میں انگلینڈ کی عمارتوں اور کارخانوں کی تصاویر مل کر دیکھنی ہیں۔ زینت نے بھائی سے کہا اگر وہ کتابیں مل جائیں تو لے آنا، میں بھی وہ تصاویر دیکھ لوں گی۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 یہ ہے، سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اونٹ کو گھنٹی باندھنے کا کیا مطلب ہے؟ اونٹ کے گلے میں ٹلی یا اونٹ کو گھنٹی باندھنے کا مطلب ہے بڑی عمر کے مرد سے کم سن لڑکی کا نکاح ہونا، بے جوڑ چیزوں کا یکجا ہو جانا، کسی کام میں ایسی رکاوٹ ڈال دی جائے کہ وہ ہو ہی نہ سکے، ایک مفید کام کے ساتھ دوسرا نقصان دہ کام لازم ہونے کے موقع پر مستعمل کرنا۔ شہربانوں کے پاس بختاور کس مقصد سے آئی تھی؟ اصل میں جو بختاور ہے اس کی پھپھو تھی، تو شہربانوں کے پاس، شہربانو جو ہے زینت کی والدہ، اس کے بعد جو بختاور آئی تھی وہ زینت کے رشتے کے بارے میں گفتگو کرنے آئی تھی۔ زینت بی بی کے لیے بختاور نے کس کس گھر سے رشتہ آنے کا خیال ظاہر کیا؟ زینت بی بی کے لیے بختاور نے سیٹھ گل محمد کا لڑکا محمد رمضان وکیل اور اس کے ماموزاد امیر علی کے گھر سے رشتے آنے کا خیال ظاہر کیا۔ گھر کس وجہ سے جنت بن جاتا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان اگر اعتماد کا ہونا ضروری ہے، اگر اعتماد ہے تو ایسا باہمی اعتماد جس سے دونوں کو مسرت حاصل ہو، دونوں آگے بڑھیں اور زندگی خوشگوار طور پر گزاریں، اس اعتماد کی وجہ سے گھر جنت بن جاتا ہے۔ جہاں ایسا نہیں ہے وہ گھر تو دوزخ سے بھی بدتر ہے۔ اس کے بعد ایک اور اس میں چیز پوچھی گئی ہے، بیٹیاں تو آنگن کی چڑیاں ہوتی ہیں، اس مثل میں زینت کے لیے کیا اشارہ ہے؟ بیٹیاں تو آنگن کی چڑیاں ہوتی ہیں جو کچھ دن چہچہا کر رونق بکھیرتی ہیں اور پھر ایک نیا آشیانہ بسانے چل پڑتی ہیں۔ ہر لڑکی اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر ایک نئے گھر کی بنیاد رکھتی ہے، یہی دستور دنیا ہے جسے نبھانا پڑتا ہے۔ اس مثل میں زینت کے لیے یہ اشارہ ہے کہ وہ بھی اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر ایک نئے گھر کی بنیاد رکھنے والی تھی۔ اس کے بعد خلاصہ۔ خلاصے سے پہلے ہمیں تعارف مصنف لکھنا ہوتا ہے۔ شمس العلماء مرزا کلیش بیگ یہ سندھ کے بہت بڑے عالم ہیں، ادیب، شاعر ہیں، ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں،
اور مترجم بھی ہے، اور اس کے علاوہ تاریخ دان بھی ہیں، تاریخ دان، اور تعلیمی ماہر ہو کر گزرے، ماہر تعلیم بھی تھے۔ ان کا نام سندھ کی علمی اور ادبی تاریخ میں ہمیشہ یاد رہے گا۔ مرزا کلیج بیگ ٹنڈوٹھورو حیدرآباد میں 1853 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے قرآن شریف پڑھا، عربی، فارسی، سندھی اور انگریزی کی ابتدائی اور ثانوی یعنی میٹرک تک جو ہے وہ تعلیم حیدرآباد میں حاصل کی، انٹر کیا۔ اس کے بعد بی اے پڑھنے کے لیے آپ بمبئی چلے گئے، ایلفنسٹن کالج بمبئی چلے گئے، جہاں سے وطن واپس ہوتے ہی انہیں مختار کار بنا دیا گیا، بہت سے اختیارات دیے جاتے ان کو، اور بعد میں ترقی کرتے کرتے ڈپٹی کلکٹر بن گئے۔ انہوں نے 30 سال سرکاری نوکری کرنے کے بعد 1910 میں پینشن لی۔ سرکاری نوکری کے دوران انتہائی ایماندار افسر رہے اور ساتھ ساتھ علم و ادب کی خدمت بھی کرتے رہے۔ مرزا صاحب نے انگریزی، عربی، فارسی اور اردو زبان کے مضامین اور کتب کا ترجمہ کر کے سندھی زبان کے ادب کو مالا مال کر دیا۔ انہوں نے 400 سے زیادہ کتابیں لکھیں، ان میں سے بہت سے ترجمے بھی تھے۔ ان میں ناول، ڈرامے، کہانیاں، تاریخ، مذہب، فلسفہ، سائنس، زراعت، ایگریکلچر، باغبانی، علم الحشرات، ستاروں کا علم، لغت، سوانح نگاری، شعر، تنقید نگاری، مضمون نگاری، تعلیم، گرامر اور کئی دوسرے موضوعات پر انہوں نے کتابیں لکھی۔ تعارف سبق: کہانی زینت نامی ایک سندھی لڑکی کی ہے جسے پڑھنے کا بہت شوق ہے، لیکن اس کی ماں کسی سے شادی کرنے کے لیے دباؤ ڈالتی ہے اور جلد ہی وہ اپنے بڑے بھائی کی مرضی کے خلاف ایک بڑے آدمی سے شادی کر لیتی ہے۔ زینت خوبصورتی 1991 کی ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے فاطمہ ثریا بجیا نے ناول زینت پر مبنی لکھا تھا، جسے مرزا کلیج بیگ نے لکھا تھا اور اس کی ہدایت کاری محمد بخش سمیجو نے کی تھی۔ خلاصہ پڑھتے ہیں۔ اس میں کردار جو ہیں وہ 4 ہیں۔ مرکزی کردار وہ زینت بانو کا ہے، اور زینت کی والدہ کا نام ہے مائی شہر بانو، اور زینت کی پھپھو کا نام ہے بختاور، اور زینت کا بھائی جو ہے وہ حامد۔ یہ 4 کردار ہیں۔ مائی شہر بانو اور بختاور آپس میں زینت بانو کی شادی کے بارے میں گفتگو کر رہی تھیں۔ زینت قرآن پڑھنے اور پھر 2-3 گھنٹے قرآن پڑھنے اور دوسری چیزوں میں پڑھنے میں مصروف رہیں، پھر کشیدہ کاری کا فریم اٹھا کر ایک ٹوپی پر کڑھائی کرنے لگی۔ جب اس کا بھائی حامد اسکول سے لوٹا تو انہوں نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد حامد نے کہا مجھے علی رضا سے ملنے کے لیے جانا ہے، وہ کسی انگریز سے کتابیں لائے گا اور اس میں انگلینڈ کی عمارتوں اور کارخانوں کی تصاویر مل کر دیکھنی ہیں۔ زینت نے بھائی سے کہا اگر وہ کتابیں مل جائیں تو لے آنا، میں بھی وہ تصاویر دیکھ لوں گی۔ سخت گرمی کا موسم تھا اور مائی شیر بانو کمرے میں جا کر سو گئی۔ بختاور موقع پاتے ہی زینت کے کمرے میں پلیٹ میں کیلے، اناناس بھی ساتھ لیے ہوئے داخل ہوئیں۔ زینت نے پوچھا یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ بختاور بولی بیٹا سیٹھ گل محمد کا آدمی آیا تھا اور ڈھیر سارے میوہ اور بیش بہا قیمت تحائف بھی دیے، تحفے تحائف بھی دے گیا قیمتی، اور بہت سے فروٹ وغیرہ بھی لے کے آیا ہے اور کئی عرصے سے تحفے تحائف بھیج رہا ہے۔ سیٹھ گل محمد کا لڑکا بہت اچھا ہے، میں جب بھی ان کے گھر گئی ہوں وہ مجھ سے لپٹ جاتا ہے، ماشاءاللہ بڑا ہو کر ہیرا ہوگا ہیرا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ تم بھی اس گھر میں جا کر خوشحال ہو جاؤ۔ زینت بولی بوا آج آپ کو کیا ہوگا؟
کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بختاور بولی بیٹیاں تو آنگن کی چڑیاں ہوتی ہیں، آخر تمہیں بھی تو اپنا گھر بسانا ہے، بیٹیاں ہمیشہ والدین کے گھر میں نہیں رہتی۔ زینت نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، لیکن بوا دعا کرو کسی اچھے آدمی سے ناتا جڑ جائے۔ لیکن سیٹھ گل محمد کا لڑکا تو بارش برکا ہے، چھوٹا سا ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ بختاور نے کہا اگر سیٹھ گل محمد کا لڑکا چھوٹے قد کا ہے تو عنقریب اس کا قد بڑا ہو جائے گا، اور تمہاری امی بھی یہی چاہتی ہے۔ اور محمد رمضان وکیل بھی کوشش کر رہا ہے، وہ بھی آج کل چکر لگا رہا ہے، اس نے بھی شربت اور گلاب کی بوتلیں بھیجی تھی۔ زید نے کہا وہ تو بہت ہی کنجوس ہے اور اللہ کی راہ میں ایک پائی بھی نہیں دیتا، اور اپنی بیوی اور گھر کے دوسرے افراد کو مارتا پیٹتا ہے۔ بختاور بولی تمہاری امی تمہارے ماموں زاد امیر علی کے متعلق بھی سوچ رہی ہیں، تمہارا رشتہ اس سے ہو جائے۔ زینت بولی ماموں زاد ہے تو کیا، اسے تو بولنا ہی نہیں آتا، وہ تو بالکل گنگا ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ مجھے زہر دے دیں تاکہ میں بھی عذاب سے نجات پاؤں۔ بختاور نے اس سے سمجھایا کہ بیٹا اپنے اپنے ہوتے ہیں، تمہارے ماموں کا لڑکا ہے، باپ کے زندہ ہوتے اسے کمانے کی کیا ضرورت ہے، جیسا وہ خود کھائیں گے ویسا تمہیں بھی کھلائیں گے۔ تم تو جانتی ہی ہو کہ بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں، اپنے رشتہ داروں اور لوگوں کا بھی تمہیں اندازہ ہے کہ کتنی باتیں بناتے ہیں۔ جب لڑکی کچھ زیادہ عرصے والدین کے ہاں بیٹھی رہے تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ فلاں کے لیے دولہا نہیں ملتا، یہ بھی ہمارے لیے کوئی اچھی بات تو نہیں، آخر دنیا کی ایسی ہی رسم چلتی آ رہی ہے۔ زینت نے کہا یہ تو سچ ہے، لیکن یہ جان بوجھ کر کنویں میں کودنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ بختاور بولی پھر آخر کیا کرنا چاہیے، تمہارے لیے دولہا آسمان سے تو نہیں اترے گا، پتہ نہیں تمہیں کس کا گھر پسند ہے۔ زینت بولی بوا گھر کی فکر بھی اتنی اہم نہیں، غریب ہے تو کیا، دولت مند ہے تو کیا، غربت اور شرافت دولت سے بڑھ کر ہے۔ آمدنی چاہے زیادہ نہ ہو لیکن عزت و شرافت والا ہو، با اخلاق ہو، علم و ہنر والا ہو، ہم عمر ہو، میاں بیوی کے درمیان اعتماد کا ہونا ضروری ہے، ایسا باہمی اعتماد جس سے دونوں کو مسرت حاصل ہو، دونوں آگے بڑھیں اور زندگی خوشگوار طور پر گزارے۔ اس اعتماد کی وجہ سے گھر جو ہے وہ جنت بن جاتا ہے، جہاں ایسا نہیں وہ گھر تو دوزخ سے بھی بدتر ہے۔ اس کے بعد کثیر الانتخابی سوالات۔ میں صدقے میں واری یہ فکرہ کہا ہے، اصل میں جو فکرہ کہا تھا بختاور نے کہا تھا، بختاور جو اس کی بوا ہے۔ امی رشتہ چاہتی تھی، امی جو ہے ماموں کے بیٹے امیر علی سے۔ زینت بانو کے نزدیک غربت اور شرافت بہتر ہے دولت سے، دولت آنے والی چیز ہے لیکن شریف ہونا یہ دولت سے زیادہ بہتر ہے۔ دو نہو پوتوں پھلو کا مطلب یہ ہے کہ تم صاحب اولاد ہو، مال و دولت کی فراوانی ہو۔ زینت کے خیال میں شوہر ہونا چاہیے اپنی صلاحیت سے گھر چلانے والا۔ امید کرتے ہیں کہ چینل آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا، اور اگر نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ ہر ویڈیو میں اکثر یہ بات کہی جاتی ہے، اور لائک لازمی کر دے کریں۔ آپ نے ایک چیز سے فائدہ اٹھایا، لائک کر دیں، لائک کا جو نیچے بٹن ہوتا ہے اس پر کلک کرنا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا، ہمیں پسند آئی یہ چیز۔ اللہ کرے بورڈ میں بھی آپ کے اچھے نمبر ہوں، آپ یہ جو پڑھ رہے ہیں بہت سے بچے جو ہے وہ اس سے مستفید ہو چکے ہیں اور بہت اچھے نمبروں سے وہ پاس ہوئے۔
ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اس لیے دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین، جزاکم اللہ خیر، فاحسن الجزاء۔